روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی عطا سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، ابتدا میں انشاءاللہ الکریم ایک وظیفہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں وہ ہے بے روزگار اور مقروضوں کے لیے خاص وظیفہ۔ وہ افراد کے جو بے روزگار ہیں، جو ملازمت کی تلاش میں ہیں، جو نوکریوں کی تلاش میں ہیں، جو روزگار کی تلاش میں صبح گھر سے نکلتے ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے حلال اور آسان روزگار نصیب ہو جائے، بقدر کفایت مجھے نصیب ہو جائے، میں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، مجھے کسی کے آگے سوال نہ کرنا پڑے، اللہ پاک مجھے محتاجی سے بچائے، تو حصول روزگار کے لیے اور قرض سے نجات کے لیے، وہ افراد کے جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں قرضے سے مجھے نجات مل جائے اور جو قرض چڑھا ہوا ہے اس قرض کی ادائیگی کہ اللہ پاک غیب سے بھی اسباب میرے لیے پیدا فرما دے، تو لیجئے ہر نماز کے بعد آپ نے یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ مختصر سی تسبیحات ہیں، اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، بڑے مبارک نام ہیں، اور ان مبارک ناموں کے صدقے انشاءاللہ الکریم روزگار بھی نصیب ہوگا، اور اگر قرضہ چڑھا ہوا ہو تو وہ قرضہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم، اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب بھی بنیں گے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے 7 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہ پاک کے یہ صفاتی نام ہیں، یہ مبارک اسما ہیں، ان کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ سبحان اللہ، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے پڑھا یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، یہ 1 مرتبہ پڑھنا کہلائے گا۔ پھر دوبارہ پڑھیں اسی طرح، یا سبوح، یا قدوس، یا غفور، یا ودود، صحیح، یہ 2 مرتبہ ہو گیا۔ تو اس طرح آپ نے 7 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں، یہ اسماء الحسنہ پڑھنے ہیں، اور اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم رزق میں بھی برکت رہے گی، اللہ پاک کی رحمت سے حلال اور آسان روزگار بھی نصیب ہوگا۔ اگر آپ جاب کی تلاش میں ہیں، اچھی جاب لگ جائے گی، اور نوکری کی تلاش میں ہیں تو انشاءاللہ الکریم نوکری لگ جائے گی اللہ کی رحمت سے، اور اگر قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، صدق دل کے ساتھ پڑھیے گا، یقین کامل کے ساتھ پڑھیے گا، اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، وہ غیب سے اسباب پیدا فرمانے والا ہے، آپ کے لیے ایسے اسباب بن جائیں گے کہ الحمدللہ عز و جل سارا کا سارا قرضہ اتر جائے گا۔ بس اعتقاد شرط ہے، یقین کامل ہونا ضروری ہے، اور صدق دل کے ساتھ، آپ نے سچے دل کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ اور ذہن کو حاضر رکھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا بھی کیجئے، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کرم ہوگا، برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔ آئیے ناظرین، شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی، کال چلائیے گا۔ استخارہ میرے کو اپنا کرانا، میرا نام محمد آصف ہے، میری والدہ کا نام انیس ہے۔ کاروبار کا ہے، ابھی 3 مہینے ہو گئے کسی کے کام پہ جا رہا، کام لگ نہیں رہا۔ اچھا، آصف نام ہے، کاروباری کچھ مسائل بتائیں، انہوں نے اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، پریشان نہ ہوں آصف بھائی، ابھی وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے اور ابھی آپ کا استخارہ بھی کرواتے ہیں کہ کیا روحانی معاملات ہیں آپ کے ساتھ۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مولانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ میرے پٹھوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، کافی علاج بھی کروایا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دوائیاں بھی لے رہا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ آپ دعا بھی کیجیے گا، جی، اور میرے لیے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ دیکھیں، وظیفہ تو میں عرض کرتا ہوں آپ کو، اور اگر واقعی مسلسل اگر آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہو، باڈی میں آپ کو درد رہتا ہو، تو اس کا آپ ڈاکٹری علاج بھی کروائیں۔ بعض اوقات جسمانی طور پر، اندرونی طور پر اس طرح کی امراض ہو جاتے ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں، اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ پٹھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائیں،
آپ شامل رہیے گا پروگرام میں. ابھی وظیفہ ابھی آپ کو انشاءاللہ کریم بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ بعض اوقات کوئی موذی جانور یا کیڑے مکوڑے وغیرہ اس طرح کی چیزیں کاٹ لیتی ہیں، یا ایسا کوئی وظیفہ یا روحانی علاج ارشاد فرمائیں اس طرح کے موذی جانوروں اور کیڑے مکوڑے وغیرہ سے حفاظت رہے. جی یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے انشاءاللہ الکریم. ابھی اس حوالے سے وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام محمد طلحہ ہے. روحانی علاج پروگرام میں میرا سوال یہ تھا کہ کاموں میں بہت زیادہ رکاوٹیں آ رہی ہیں. جس کام میں ہاتھ ڈالو وہ پورا نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، اور پلیز میرے لیے دعا بھی کروا دیجیے گا. جی انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک وہ رکاوٹیں دور فرمائیں. ابھی انشاءاللہ الکریم وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں. چلیں استخارے آپ فرما لیجیے زاہد بھائی. روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ کچھ اسلامی بھائی کی ہماری کالز تھیں. انہوں نے کہا تھا کہ پٹھوں میں اگر درد رہتا ہو تو کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے. دیکھیں اگر کسی کے پٹھوں میں درد رہتا ہو یا جسم میں کسی بھی حصے میں کسی بھی عضو میں درد رہتا ہونا، تو جسمانی درد کو دور کرنے کا روحانی علاج، جسمانی درد کو دور کرنے کا روحانی علاج. درد کے مقام پر آپ سیدھا ہاتھ رکھیں. چاہیے سیدھا ہاتھ رکھ لیا. اب آپ پڑھیں گے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے یہ جسم کا درد جو ہے نا یہ جاتا رہے گا. اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ بعض اوقات جانور وغیرہ یہ کاٹ لیتے ہیں، موذی جانور ہو گئے وہ کاٹ لیا. اچھا جسم پہ نشانات پڑ جاتے ہیں اور بعض اوقات انفیکشن پھیل جاتا ہے، بعض اوقات جسم میں زہر پھیل جاتا ہے. تو اس کا ایک خاص عمل میں عرض کر دے لگا ہوں. صحیح ہے، اگر کوئی موذی جانور آپ کو کاٹ لے، سانپ ہے، بچھو ہے یا اور بھی کیڑے مکوڑے بعض اوقات ہوتے ہیں وہ کاٹ لیتے ہیں، تو جہاں اگر موذی جانور نے، زہریلے جانور نے کاٹا ہو نا، جس جگہ پر کاٹا ہو، تو مثال کے طور پر جیسے یہ ہاتھ ہے نا، تو جس جگہ پر کاٹا ہو تو وہاں اس انداز سے انگلی گھمانی ہے. انگلی گھماتے رہیں اور ایک سانس میں آپ نے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا. یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں نا. یہ مثال کے طور آپ تصور کر لیں اس جگہ پر اگر کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا، صحیح ہے، یہ زخم، یہ شاید یہ دیکھیں ہاتھ پہ نشان بھی ہے نا، تو اس جگہ پر مثال کے طور پر کسی نے کاٹا، اب اس جگہ پر انگلی گھمانی ہے اور ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ 7 مرتبہ میں نے بسم اللہ شریف پڑھی اور اس طرح انگلی گھماتے ہوئے زخم کے ارد گرد جس جگہ پر زہریلے جانور نے کاٹا ہے، تو الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے زہر کا جو اثر ہے نا یہ جاتا رہے گا. یہ تو ہوا اس وقت کرنے کا وظیفہ کہ جب کسی زہریلے جانور نے، موذی جانور نے کاٹ لیا ہو. اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پیشگی ایسے حفاظتی اقدامات ہو جائیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کے زہریلے جانور کاٹے نا، تو صبح و شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا آپ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ الکریم ہر قسم کے موذی جانوروں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی زاہد بھائی استخاروں کے حوالے سے کچھ کالز تھیں. اسلام بھائی کے حوالے سے، استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ آصف نام بتایا تھا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو روزگار کے حوالے سے بھی پریشان ہے اور خاص اس حوالے سے بھی کہ ان کے اوپر قرضہ بھی بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے نا. تو استخارہ کیا ہے ان اسلام بھائی کا؟ آصف بھائی کا استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ روزانہ یہ ایک عمل کریں، ہر نماز کے بعد جو ہے 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ یہ پڑھنا ہے اور 7 دن تک بلا ناغہ یہ عمل کرنا ہے. ہر نماز کے بعد یہ معمول بنا لیں اور انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے رزق میں، روزگار میں کافی برکتیں بھی اللہ نے چاہا تو شامل ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے جو قرض وغیرہ میں جو پریشانیاں ہیں دینے کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو اس میں بھی آسانی رہے گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. اچھا یہ اب جیسے قرض کا ان کا معاملہ تھا،
اب وظیفہ تو آپ نے بتا دیا، اب ایسا عمل ہے کہ ہم جو قرضہ ہے وہ قرض بھی اتر جائے، وظیفہ پڑھنے کے علاوہ ایسے کون سے اعمال ہم کریں کہ یہ سارا کا سارا قرضہ بھی اتر جائے، اللہ پاک غیب سے اسباب پیدا فرمائے؟ آمین آمین۔ ایک تو کوشش کریں جنید بھائی کہ ایک تو پہلی جو نارملی بات ذہنی طور پہ بندہ اپنے وسائل جو بھی معاملات ہیں، گھریلو معاملات ہیں، پہلے اس پہ تھوڑا سا ایک جائزہ لے کہ میرے اخراجات کہاں ہیں اور کہاں میری انکم ہے۔ انکم کے مطابق اگر اس کو لانے کی کوشش کرے گا، تھوڑی دل تو مارنا پڑے گا، بعضوں کا دل چاہے گا کہ آج جو ہے نا باہر کا کھا لیا جائے، کچھ شروع میں جب سیلری جب آتی ہے نا ایک آدھ دن 2-4 دن تو بہت زیادہ اس میں ذہن چل رہا ہوتا ہے، اور لیکن اگر ان چیزوں کو اگر شروع میں کنٹرول کر لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ آخر کے دنوں میں بھی کافی حد تک وہ کفایت شعری آپ کے کام آ جائے۔ یہ اچھی بات آپ نے بتائی کہ اضافی کے جو اخراجات ہیں نا وہ کنٹرول کیے جائیں، خواہشات کو مارا جائے۔ لیکن ناظرین، ایک ہوتی ہیں ضروریات، ایک ہوتی ہیں خواہشات۔ ضروریات کو پیش نظر ہم رکھیں، جو اضافی ہمارے اخراجات ہیں، جو خواہشات ہیں، جن کے بغیر ہمارا گزر بسر ہو سکتا ہے اور ہماری زندگی کے معمولات پورے ہو سکتے ہیں، تو بس وہ ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ کافی حد تک الحمدللہ اپنا اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے ہمارا قرضہ جو ہے نا یہ اتر جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ اس کے کچھ تعویذات وغیرہ بھی ہوتے ہیں زاہد بھائی؟ الحمدللہ اس کی روحانی علاج کے اسٹالز سے ہمارے تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، روزگار کے حوالے سے اور وظائف وغیرہ بھی پڑھنے کے حوالے سے پورا بتایا جاتا ہے، پورا پیپرز کی صورت میں دیے جاتے ہیں آسانی کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ آپ اس کو بھی پڑھنے کا معمول اگر بناتے ہیں تو انشاءاللہ کریم اللہ کی رحمت سے قرض کے حوالے سے بھی اللہ کی رحمت سے کافی آسانی ہوگی۔ اس حوالے سے ایک دعا بھی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو یہ دعا جو ہے آپ جو ہے روزانہ یہ پڑھنے کا بھی معمول بنائیں، اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو قرضہ اترنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، یہ قول بھی آئی تھی ہمارے ناصر بھائی، یہ ہمارے اسلامی بھائی یہ پوچھ رہے تھے، میں کام کرتا ہوں لیکن کاموں میرے آئے دن کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہی آ جاتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ تقریباً لوگوں کے ساتھ معاملہ رہتا ہے، آفس میں کام کرنے والے ہو یا کوئی کہیں مزدوری کر رہا ہے، کہیں پر جاب کر رہے ہیں، یہ پرابلم رہتی ہے ان کے ساتھ، یعنی میرے کاموں میں آج کل بڑی رکاوٹ، یعنی کام پورے نہیں ہو پا رہے، تو یہ رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے، یا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو کام کے دوران ہی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے کہ وہ کام ہمارا مکمل نہیں ہو پاتا۔ تو ایک ایسا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، روزانہ آپ نے پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ ہر نماز کے بعد 111 مرتبہ پڑھیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ الکریم کوئی کام اگر بنتے بنتے رک جاتے ہیں یا کاموں میں رکاوٹ آ جاتی ہے، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کا وہ مسئلہ، آپ کی وہ رکاوٹ جو ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ کو وہ کام اللہ پاک کے کرم سے پایہ تکمیل تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم بڑا پاورفل یہ وظیفہ ہے، یا حیو یا قیوم، یہ پڑھا کریں، پڑھ کر دعا کریں، اللہ پاک کرم فرمائے گا، یہ رکاوٹیں، یہ آزمائشیں سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ تو اتنا کمال کا وظیفہ ہے کہ الحمدللہ سمجھل اس وظیفے کی برکت سے بہت سارے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں، یوں سمجھیے کہ بکھرے ہوئے اور بگڑے ہوئے کام یہ سب الحمدللہ سمجھل بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ پڑھا کریں یا حیو یا قیوم، بلکہ جب ہم دعا کریں نا تو دعا کے اندر بھی یہ مبارک اسماء ان کا ورد کیا کریں، یا حیو یا قیوم، سبحان اللہ، ان کلمات کے ساتھ آپ دعا کریں، ان اسماء الحسنہ کے ساتھ دعا کریں، دعا بھی الحمدللہ سمجھیں قبول ہوگی۔ اسماء الحسنہ میں بڑی تاثیریں ہیں، وظائف میں بڑی برکتیں ہیں، اور لوگوں کو فوائد بھی الحمدللہ سمجھیں حاصل ہوتے ہیں۔ آئیے ناظرین، کچھ مدنی بہاریں روحانی علاج کی برکت سے، تعویذات عطاریہ کی برکت سے جن لوگوں کو فوائد حاصل ہوئے ہیں، جن کے مسائل حل ہوئے ہیں، جن کی بیماریاں پریشانیاں دور ہوئی ہیں، آئیے ان کے کچھ جذبات، ان کے کچھ تاثرات، کچھ مدنی بہاریں آپ کو دکھاتے ہیں، چلائیے گا۔ محمد رمضان اتاری، میں آپ کو ایک مدنی بہار بتانا چاہتا ہوں۔ کچھ عرصہ پہلے میرے بیٹے عبد الرحمن کو اپینڈکس کا درد ہوا، تو میں ان کو اسپتال لے گیا تو ڈاکٹر نے بولا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، تو آپریشن ہم نہ کروا سکے، تعویذات عطاریہ سے اس کا دم کروایا اور پانی لیا، الحمدللہ عز و جل پانی پلانے کی برکت ایسی ہوئی کہ اسی دن میرے بیٹے کو آرام آ گیا۔ میرے ساتھ تھوڑے سے مسائل چل رہے تھے، تھوڑا سیب کا مسئلہ تھا، جنات کا مسئلہ تھا، تو ایک دو جگہ میں گیا تو وہاں پہ مجھے فائدہ نہیں ہوا، پھر مجھے کسی نے مسجد کا بتایا، یہاں سے میں نے روحانی علاج بھی کروایا، تعویذات بھی لیے، تو اس کے بعد مجھے الحمدللہ بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ میرا نام محمد یوسف ہے، میں سکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا رشتے کا مسئلہ کئی
दिनों से, कई अरसों से चल रहा था। तो मुझे किसी ने फैज़ान मदीना सक्कर का पता बताया, तो मैं वहीं पे गया। उन्होंने मुझे तावीज़ात और औराद वज़ाइफ और काट करवाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह काट और तावीज़ात और औराद वज़ाइफ की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर मेरा मसला हल हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए, कोई अपेंडिक्स का मरीज़ ठीक हो रहा है तो काट के अमल की बरकत से किसी की बीमारी दूर हो रही है, किसी के घरेलू मसाइल हल हो रहे हैं। ये नाज़रीन, ये अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बरकतें हैं, ये फ़वाइद हैं रूहानी इलाज के, ये ताबीदात तारिया की बरकतें हैं। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ शहरों में रूहानी इलाज के स्टॉल लगते हैं। आप भी बआसानी ताबीदात तारिया हासिल कर सकते हैं, अपना रूहानी इलाज आप करवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अच्छा नासिर भाई, हमारे एक इस्लामी भाई ने अपना वाक़या बताया था कि अपेंडिक्स का मसला था, बच्चे के साथ था शायद, तो माशाअल्लाह इन्होंने रूहानी इलाज तो करवाया, इसके ताबीदात भी दिए जाते हैं ना, पहनने के पीने के भी ताबीदात होते हैं। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर किसी को अपेंडिक्स का दर्द रहता हो, तकलीफ़ रहती हो, तो पढ़ने के लिए कोई है, कोई ख़ास वजीफ़ा, कोई पढ़े, क्या वजीफ़ा इरशाद फरमाएंगे? वैसे तो इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है मरीज़। अल्लाह पाक आफ़ियत अता फ़रमाए, अल्लाह पाक तमाम बीमारों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ अपेंडिक्स का मर्ज़ का मामला है तो उसके लिए आपने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम आयतुल कुर्सी 3 बार पढ़ें और 7 मरतबा या अज़ीमु पढ़कर मरीज़ पर दम कर दें और पानी पे दम करके ये पानी मरीज़ को आप पिलाते रहें, वक्तन फ़वक्तन पिलाते रहें। रोज़ाना ये अमल करें, इंशाअल्लाहुल करीम जल्द ही मरीज़ की जो तबीयत है वो बेहतर हो जाएगी। अपेंडिक्स का जो मसला है इंशाअल्लाह उसका हल हो अल्लाह की रहमत से अल्लाह पाक शिफ़ा अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए। अच्छा, कुछ मैसेजेस भी हैं, इस्तिखारों के हवाले से भी ये मैसेजेस आए हैं, ज़ाहिद भाई नोट कीजिएगा। मेरे वालिद का नाम राशिद और उनकी वालिदा का नाम तस्लीम है। मेरे वालिद पर पहले जादू हो चुका है। मेरे वालिद जो भी काम करते हैं अच्छा नहीं चलता, जो पैसे कमाते हैं वो गायब हो जाते हैं। उनको लगता है कि कोई उनका पीछा करता है, तो प्लीज़ इस्तिखारा भी कीजिए, कहीं फिर से तो दोबारा इनके साथ कोई जादू वगैरह तो नहीं हो गया, कि आप इस्तिखारा करें क्या वाकई इनके साथ जादू के मामलात हैं या क्या मसला है। अच्छा, ये एक मैसेज और है, मेरी बहन का नाम खतीजा है और वालिदा का नाम राफ़िया, इनका इस्तिखारा करना है। मेरी बहन बहुत बीमार रहती है, कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ, तो इस्तिखारा करके मुझे बताइएगा। अच्छा, ये एक और मैसेज है कि मेरे शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करते हैं, मुझे कोई वजीफ़ा बता दीजिए, हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह पाक आपस के लड़ाई झगड़े दूर फरमाए, मोहब्बतें नसीब फरमाए, इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमाए। अभी इंशाअल्लाह करीम वजीफ़ा आपको बताते हैं। ये एक मैसेज आया है कि मेरी वालिदा के बाजू में दर्द रहता है, कोई वजीफ़ा बता दीजिएगा। जी ठीक है इंशाअल्लाह। ये एक मैसेज आया है, मेरा नाम मोहम्मद उमेर उज़ैर है, मेरी आपके से अर्ज़ ये है कि दिल में बुरे ख़यालात और वसवसे आते हैं, कुछ और कुफ्रिया वसवसे भी आते हैं, ऐसे ख़यालात वसवसे ना आएँ, कोई वजीफ़ा बता दीजिए। जी इंशाअल्लाह करीम बताते हैं अभी आपको। अब्दुल हन्नान हैं, मुझे इस्तिखारा करवाना है, मेरे वालिद का नाम अल्लाह देता है, नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा भी बता दीजिए ताकि अल्लाह पाक बेहतर रास्ता अता फ़रमाए और काम में मेरा दिल भी लग जाए। इस्तिखारा भी कीजिए, कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। आसिफ़ नाम है, ये एक इन्होंने कहा है कि वालिदा का नाम राबिया बीवी है, मेरी अच्छी खासी नौकरी थी, 1 माह से ज़्यादा अरसा हो गया है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कर्ज़ भी हो गया है, तो बराए करम इस्तिखारा भी फरमा दीजिए कि अचानक ऐसा क्या मसला ये मेरे साथ पेश आ गया। तो आसिफ भाई का भी इस्तिखारा कीजिएगा, कोई वजीफ़ा भी ये बता दीजिएगा। जी नासिर भाई, अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई लड़ाई झगड़े रहते हों या छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आ जाती हों, क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें कि नफ़रत या मोहब्बत में बदल जाए? मियाँ बीवी में अगर लड़ाई झगड़े रहते हों तो अगर आप चाहते हैं कि आपस में इत्तेफाक हो जाए, आपस में प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा कायम हो जाए, तो उसके लिए अगर शौहर तंग करता हो, परेशान करता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो तो ज़ौजा ये अमल करे, और अगर ज़ौजा तंग करती हो तो शौहर ये अमल कर सकता है। करना क्या है कि असर की नमाज के बाद 101 मरतबा या वदूदू इस तरह पढ़ें कि एक मिस्री की डली जो है मुंह में रखें और 101 मरतबा या वदूदू ये पढ़ें, और पढ़ने के बाद आप जो है तसव्वुर में अगर शौहर तंग करते हैं तो उस पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम कुछ ही दिन ये अमल करेंगे, अल्लाह के करम से आपस में इत्तेफाक हो जाएगा। मिस्री की डली का आपने फरमाया, अब शुगर का कोई मरीज़ है तो अगर कोई शुगर का मरीज़ है तो फिर वो वैसे ही पढ़ लिया करे, अच्छा, तो इंशाअल्लाह उससे भी फ़ायदा होगा। वैसे ही पढ़ लें, जी सही, यानी मिस्री की डली के बगैर। जी जी। अच्छा बिलफर्ज, जैसे अगर मिस्री की डली मुंह में रख कर पढ़ लें, जो लुआब वगैरह हो,
وہ نگلتے رہیں. صحیح ہے ماشاءاللہ. اچھا یہ تصور آپ نے کہا تو تصور کی تھوڑی سی وضاحت بھی فرما دیں کہ بھئی تصور سے مراد کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے چہرہ آنکھوں کے سامنے لائیں یا سامنے آنا ضروری ہے یا تنہائی میں بھی دم کیا جا سکتا ہے؟ سامنے آنا ضروری نہیں ہے. تصور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر دم کرنا ہے اس کا خیال، جیسے جس حالت میں ہم ملتے ہیں نارملی حالت میں کہ فلاں جگہ میں اس سے ملا تھا، جن کے شکل صورت اس طرح ہے، جیسے کسی بزرگ کا جو ہے وہ تصور باندھا جاتا ہے، تو اسی طرح اس شخص کا چہرہ سامنے لائیں اور اسی تصور میں اس پر جو ہے وہ دم کر دیا جائے. ماشاءاللہ. اچھا یہ ایک میسیج یہ بھی آیا تھا کہ والدہ کے بازو میں درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل ارشاد فرمائیے. اگر ہاتھ پاؤں میں درد رہتا ہو یا بازو میں درد رہتا ہو، جسم کے کسی خاص عضو میں اگر تکلیف رہتی ہے تو اس کے لیے جو ہے 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. یہ پڑھ کر اپنا ہاتھ جو ہے اس درد والی جگہ پر رکھیں، 3 بار بسم اللہ شریف اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کے کرم سے درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم. جی ظاہر بھائی استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ میسیجز وغیرہ آئے تھے، جوابات ارشاد. اسلامی بھائی تھے جن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا کہ ان کا ایسا لگتا ہے کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، کسی نے نظر بد، کیا معاملات ہیں، پریشان تھے. تو ان کا استخارہ کیا راشد بھائی کا. استخارے میں جو ہے اس طریقے کے کوئی معاملات نہیں ہے کہ جادو ہے یا پھر کوئی جنات وغیرہ کوئی اس طریقے کے پریشان کر رہے ہیں. ہاں نظر بد کا اشارہ یعنی بری نظر، اس کا اشارہ آ رہا ہے. اس حوالے سے آپ کو ایک وظیفہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اچھا آپ انہوں نے وظیفہ اور عمل بھی یہ کریے. مسئلہ یہ بھی لکھا تھا کہ جو پیسے کماتے ہیں وہ پیسے غائب ہو رہے ہیں ان کے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا معاملہ ہے؟ اس طریقے کے اگر اس میں جو بھی معاملات ہیں تو پھر گھر کے حوالے سے بھی استخارہ کروا لیں. کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے فرد واحد کے حوالے سے استخارہ کیا جا رہا ہے کہ روزگار کے حوالے سے اس چیزوں کے حوالے سے جب استخارہ کیا جا رہا ہے تو پھر اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے. اب گھر کے حوالے سے جو کیا جا رہا ہے اب اس میں گھر والے تمام ہی ڈسٹرب ہوئے میں سب معاملات، کوئی بیماری کے سب چیزوں کے حوالے سے گھر کے حوالے سے زیادہ اگر ٹینشنز ہیں تو پھر گھر کے حوالے سے استخارہ پھر الگ طریقے سے کیا جاتا ہے. اس میں پتہ چل جائے گا کہ کیا معاملات اللہ کریم اللہ نے چاہا تو اس کے حوالے سے استخارے میں بھی بتا دیا جائے گا. تو استخارہ جو ہے ان کا کیا ہے، ان کے استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کر یہ روزانہ اپنے پر دم کر لیا کریں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہتر ہوگی. اچھا اسی طریقے سے اسلامی بہن کے حوالے سے استخارے کے لیے کہا گیا تھا اور یہ کہہ رہی تھیں کہ بیمار رہتے ہیں بہت زیادہ، تو ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. اس کے علاوہ ادروائز کوئی اور اس طریقے کے اشارے نہیں ہیں کہ کچھ اور معاملات ہوں. تو اس کے حوالے سے ان کو وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم عرض کر دیتے ہیں. یا لطیفو 1100 بار، یا لطیفو آپ نے 1100 بار پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر، اب پڑھ کر مریض خود اگر کر سکتا ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تو کوئی گھر کا دوسرا فرد یہ پڑھ کر پانی وغیرہ پہ دم کر کے ان کے اوپر دم کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. ایک اسلامی بھائی تھے اور انہوں نے فرمایا تھا کہ روز نوکری کے حوالے سے کچھ ڈسٹرب ہوئے ہوئے تھے کہ ان کا نوکری نہیں لگ پا رہی ہے. حنان نام بتایا تھا انہوں نے. ان کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں ان کا وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. انہیں چاہیے کہ غیر مکروہ وقت میں 182 مرتبہ یا لطیفو 182 مرتبہ غیر مکروہ وقت میں یہ 2 رکعت نفل ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اپنے روزگار کے لیے. اللہ پاک نے چاہا تو اچھی جگہ روزگار لگ جائے گا. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں مزید آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی کال چلائیے گا. میں محمد فاروق عرض کر رہا ہوں. میں نے پوچھنا تھا کہ سینے میں بعض اوقات بہت زیادہ جلن رہتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجیے گا. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام غلام فرید اتاری ہے، میں اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میری کمر میں تکلیف رہتی ہے، برائے کرم اس کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دے. جی انشاءاللہ کریم. نیکسٹ کال دیجیے گا. جنید بھائی میرا نام زید ہے، میرا آپ سے سوال ہے کہ مشکل کا حل کا وظیفہ بتائیں. مشکلات کے حل کا وظیفہ انشاءاللہ کریم عرض کرتا ہوں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام عثمان اتاری ہے، میرے والد صاحب کا نام گلزار حسین ہے. میں نے استخارہ کروانا ہے والد صاحب کے نام کا. ہم نے نا ڈیری فارم کا کام کرتے ہیں، مال مویشی رکھا ہوا ہے. تو ہمارے نا کاروبار میں بندش بہت ہے، اکثر اوقات ہمارے جانور بیمار پڑ جاتے ہیں. کہ کوئی جادو وغیرہ یا کوئی بندش وغیرہ تو نہیں ہے؟ جی ٹھیک ہے عثمان بھائی، ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں، پھر بندش کے توڑ کے لیے وظائف بھی کچھ عملیات انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا.
میری ایک بھتیجی ہے جس کا نام امی ہانی ہے، اس کی والدہ کا نام تہمینہ بی بی ہے، وہ بہت زیادہ ضد کرتی ہے اور روتی رہتی ہے، اس کا استخارہ کروانا ہے۔ جی انشاءاللہ کریم اگلی کال دیجیے گا۔ جی میری پھپھو کا نام ریحانہ کوثر ہے اور ان کی والدہ کا نام کنیز بیگم ہے۔ جی ان کو کینسر ہے تو اس کا استخارہ کر دیں اور روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی ابھی انشاءاللہ کریم استخارہ کرواتے ہیں، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے شفا عطا فرمائے، اور جو مسلمان دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان جو اس کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہیں، اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، شفا عطا فرمائے، کوئی پریشان نہ ہو۔ بالخصوص جو کینسر کے مریض ہیں نا، میں عرض کروں گا ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ کینسر کے مریض بھی الحمدللہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ پاک کے کلام میں ایسی برکتیں ہیں۔ صحیح، ابھی بہرحال استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کریم کینسر سے حفاظت کے کچھ وظائف ہیں وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ ہماری شادی کو تقریباً یہ 13 سال ہو گئے، بہت علاج کروائے لیکن کوئی نہیں، کوئی بندش، کوئی رکاوٹ ہے کوئی۔ زاہد بھائی آپ استخارے فرما لیجئے۔ ناصر بھائی چلیں انہی کے لیے پہلے وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ پاک کے کرم سے انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ سینے میں جلن ہوتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ سینے میں اگر جلن ہوتی ہو تو جب بھی کھانا کھائیں تو ایک بار سورہ بینہ پڑھ کر کھانے پہ دم کر کے پھر کھانا کھائیں، انشاءاللہ الکریم اس سے شفا حاصل ہوگی۔ اور کھانے پینے میں احتیاط بھی کریں کہ بعض دفعہ کھٹی اور تیز مرچیوں مسالوں والی چیزیں کھانے سے بھی جو ہے سینے میں جلن ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال رکھیں۔ کمر میں اگر تکلیف رہتی ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ کمر میں اگر تکلیف رہتی ہو تو اپنا ہاتھ جو ہے کمر پر رکھ کر صرف 21 بار آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ یا حکیم، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے نا، دونوں یا اللہ یا حکیم یہ ایک دفعہ پڑھیں گے، صحیح ہے، پھر یا اللہ یا حکیم دونوں پڑھیں گے تو یہ 2 دفعہ ہو جائے گا۔ صحیح ہے ماشاءاللہ، 21 مرتبہ پڑھیں، کمر کی تکلیف جاتی رہے گی۔ یہ زید بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مشکلات سے نکلنے کا کوئی وظیفہ بتا دیجئے، ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو۔ میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ قافلوں میں سفر کر کے آپ دعا کریں اور اللہ پاک کرم فرمائے گا، مشکلات بھی حل ہوتی چلے جائیں گے۔ بہرحال پڑھنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ پڑھا کریں، حامیم لا ینصرون، بڑی بڑے مسائل کے حل کے لیے، بڑی سے بڑی مشکلات سے نکلنے کے لیے بڑا کامل یہ وظیفہ ہے، حامیم لا ینصرون، حامیم لا ینصرون۔ یہ 41 مرتبہ 41 ٹائم ہے نا، 41 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو، کیسی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی استخاروں کے جوابات شامل کریں زاہد بھائی۔ ایک اسلام بھائی نے استخارے کے حوالے سے فرما رہے تھے، اور یہ ڈیری فارم کے کام وغیرہ کے حوالے سے فرما رہے تھے، کچھ پرابلمس آتی ہیں ان کے، جانور وغیرہ بیمار وغیرہ اس طریقے کے کوئی معاملات ہوتے رہتے ہیں ان کے، تو ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں جو ہے بندش وغیرہ اس طریقے کے معاملات تو نہیں آ رہے، اس حوالے سے نظر کے معاملات ان کے آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ جو ہے روزانہ یا وہابو یا وہابو یہ 300 بار یہ پڑھیں بعد نماز فجر، اور اس کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اپنے روزگار میں جو بھی رکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے حوالے سے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کے روزگار وغیرہ میں خوب برکتیں رہیں گی۔ اسی طریقے سے ایک بچی کے حوالے سے استخارے کے لیے کہہ رہے تھے کہ بچی روتی بہت ہے، ضد بہت کرتی ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا ہے بچی کا، تو استخارے میں جو ہے ام ہانی کے استخارے میں جو ہے نظر بد کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ جی تو ان کے استخارے کے حوالے سے ان کو ایک وظیفہ بھی بتا دیتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے اور بچی کے جو ہے سیدھے گال پہ دم کرنا ہے۔ اچھا، دوسری مرتبہ سورہ کوثر جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ دوبارہ پڑھنی ہے اور الٹے گال پہ دم کر دینا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ یہ سورہ کوثر جو ہے ایک مرتبہ اور پڑھ کر بچے کے ماتھے پہ دم کر دینا ہے۔ یہ 3 مرتبہ پڑھی جائے گی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، پہلے سیدھے گال پھر الٹے گال اور پھر سر پر یہ دم کر دیں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کریم نظر وغیرہ بھی دور ہو جائے گی اور اللہ نے چاہا تو ضد وغیرہ بھی نہیں کریں گی۔ اسی طریقے سے ایک اسنائی بہن کے استخارے کے حوالے سے فرمایا گیا تھا کہ ان کا جو ہے ریحانہ نام بتایا تھا، اور کینسر کے حوالے سے کچھ بتا رہی تھی کہ کینسر کا ان کی تکلیف وغیرہ کے کوئی معاملات ہیں، ان کا استخارہ کیا ہے؟ استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ انہیں چاہیے کہ 1100 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام پڑھ کر یہ پانی وغیرہ پہ دم کر کر یہ پلائیں مریض کو، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ شفا یاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، کینسر کے کچھ وظائف جو ہے نا، یہ میرے
مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمائے ہیں کینسر کے 4 روحانی علاج۔ کینسر کے مریضوں کے لیے بہترین وظائف ہیں، اس میں قرآن سے روحانی علاج ہیں، اسماء الحسنہ سے روحانی علاج ہیں۔ تو یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا ہی شاندار بہت زبردست رسالہ ہے بیمار عابد۔ اس میں بیماریوں کے تعلق سے بہت سارے وظائف، بہت سارے روحانی علاج اس میں الحمدللہ عز و جل آپ کو مل جائیں گے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ یہ ضرور مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً ضرور حاصل کیجئے گا۔ اچھا، آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، موبائل میں رکھ لیں۔ اگر بچے کو بخار چڑھ جائے بھائی کیا وظیفہ پڑھ کے دم کرنا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اگر کوئی موذی جانور کاٹ لے کیا وظیفہ پڑھ کر دم کریں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو، کسی کے سر میں درد ہو، اچھا کسی کے دانت خراب ہو چکے ہوں، اچھا اسی طرح کسی کو کینسر کا مرض ہو، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو چکا ہو، کسی کو سینے کے امراض ہو، کسی کو جسم میں درد رہتا ہو، کسی کی بینائی کمزور ہو چکی ہو، کسی کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہوں، کسی کے جوڑوں میں جسم میں درد رہتا ہو، کیا وظیفہ پڑھیں، یہ سارے وظائف الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ضرور پڑھیں، بلکہ یہ تو اپنے ہر گھر میں رکھیں، گھر میں رکھیں، اپنے آفس میں رکھیں۔ ہوتا ہے بعد اوقات کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی تکلیف آ جاتی ہے، بیماریوں کے تعلق سے الحمدللہ عز و جل یہ کم و بیش 78 بیماریوں کے روحانی علاج اس میں آپ کو مل جائیں گے، ہے نا۔ تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا، اور مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ اتنے سارے مسائل کا ایک ہی حل آپ نے اس رسالے میں بتا دیا۔ بہت سارے ماشاءاللہ، بڑا شاندار یہ رسالہ ہے، بلکہ اس سے بھی اگر میں آپ کو عرض کروں نا، یہ تو 78 روحانی علاج ہیں، اور سینکڑوں اگر آپ کو روحانی علاج چاہیے تو یہ ایک اور ماشاءاللہ وظائف کا پورا خزانہ الحمدللہ عز و جل اس سے موجود ہے۔ اس میں وظائف کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ میں آپ کو عرض کروں نا کہ قرآن پاک کی مخصوص صورتوں کے فضائل، درود پاک کے فضائل، قرآنی آیات کے فضائل، بسم اللہ شریف کے فضائل، سورہ ملک کے فضائل، سورہ یاسین شریف کے فضائل، سورہ رحمان کے فضائل، اسی طرح آخری جو 2 صورتیں ہیں معوذتین، سورۃ الفلق، سورۃ الناس کے فوائد۔ اچھا، اسی طرح پھر گھریلو علاج کی طرف آئیں تو گھریلو علاج بھی الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر مخصوص ایام آتے ہیں، مخصوص مہینے آتے ہیں، مخصوص دن آتے ہیں، تو ان دنوں میں کیا وظائف پڑھنے چاہیے، کیا دعائیں کرنی چاہیے، وہ سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ پھر دنوں کی مخصوص عبادتیں وہ سب الحمدللہ عز و جل اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بہت سارے ماشاءاللہ وظائف کا خزانہ ہیں، اور بہت سارے مدنی پھول ہیں۔ نوافل کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کون سے دنوں میں کون سے نوافل پڑھے جاتے ہیں، سب الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ میں ہیں۔ تو یہ ضرور حاصل کیجئے، مکتبۃ المدینہ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنے پاس رکھیں۔ بلکہ یوں سمجھیے کہ اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے ماشاءاللہ۔ یہ ضرور یہاں پروگرام میں جو آپ کو وظائف، دعائیں، روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، یہ سب الحمدللہ عز و جل مدنی پنصورہ سے بتائے جاتے ہیں۔ یہ میرے مرشد کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بڑی شاندار یہ کتاب ہے، یہ ضرور حاصل کیجئے گا، رکھیں۔ اسی طرح شادی بیاہ میں مختلف تحائف کا اہتمام کرتے ہیں نا، تحفے کے طور پر دیں، شادی بیاہ میں تقسیم کریں، ماشاءاللہ تقسیم رسائل کا سلسلہ کریں، یہ کتب و رسائل، یہ ثواب جاریہ کا سلسلہ الحمدللہ عز و جل ہمارے لیے ہو جائے گا ماشاءاللہ۔ اللہ پاک برکتیں نصیب فرمائیں۔ آئیے ناظرین، اب ہم شامل کریں گے آپ کے کچھ ویڈیو سوالات ناظرین کی طرف سے موصول ہوئے ہیں، وہ کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، چلائیے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی، اس کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ شادی یا رشتہ طے ہونے میں جو رکاوٹیں ہوتی ہیں، اس حوالے سے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، اور دعوت اسلامی کی کوئی ایسی سروس ہو جس میں ہمیں روزانہ روحانی علاج ملتے رہیں، وہ بھی بتا دیں۔ میرا نام محمد مشتاق احمد ہے، میں مجید کالونی جامع مسجد بیت النور سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان رہتا ہوں، تو آپ مجھے وظیفہ بتائیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہو جائے۔ میرا نام محمد عامر اتاری ہے۔ اس اسلامی بھائی نے سوال پوچھا کہ ان کی ماہانہ انکم 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے درمیان ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے 25 سے 30 ہزار قرض کے نیچے آ جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے کہ ان کے معاملات ان کی سمجھ سے باہر ہیں۔ باہر سے پتہ کیا تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر عملیات ہے، تو آپ برائے مدینہ اس حوالے سے اس کا حل ارشاد فرما دیں۔
اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ یہ رات کو نیند نہیں آتی، رات کو سونے سے پہلے سورۃ النبا کی یہ آیت مبارکہ پڑھا کریں، وجعلنا نومکم سباتا۔ اچھا، شادی میں رکاوٹ دور ہونے کا وظیفہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک دوسرا آپ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ روحانی علاج کی کوئی ایسی سروس موجود ہے کہ جس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر روحانی علاج ہمیں ملتا رہے۔ مدنی پنصور آپ کو بتایا، اسے بہت سارے وظائف الحمدللہ لکھے ہوئے ہیں، تو یہ ضرور حاصل کیجئے گا۔ اچھا، دوسرا سروس ہے اس طرح واٹس ایپ چینل الحمدللہ سمجھ شعبہ روحانی علاج کا بنا ہوا ہے، اس کے مکمل معلومات آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آئیں گے، روحانی علاج کا آپشن نظر آئے گا، اس پر آپ کلک کریں گے تو اس میں بہت ساری الحمدللہ سمجھ معلومات، استخاروں کے نمبر، روحانی علاج کے سروسز ساری کی ساری ماشاءاللہ آپ کو اس پر مل جائیں گی۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے سورۃ الکوثر 3 مرتبہ اور سورۃ القدر 3 مرتبہ، پہلے 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ سورۃ الکوثر، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں، بلڈ پریشر الحمدللہ نارمل ہو جائے گا۔ ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ وضو بنا لیا کریں، نارمل ہو جائے گا۔ یہ ایک بھائی کا سوال تھا کہ ماہانہ انکم ان کی لاکھ سے سوا لاکھ روپے، پھر بھی مہینے کے اینڈ میں وہ 20 سے 25 ہزار روپے کے مقروض ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک رزق حلال میں برکت نصیب فرمائیں۔ اس پر کافی تفصیلی کلام ہوا تھا شروع میں، جو آپ نے کچھ مشورے دیے تھے زاہد بھائی، بہترین مشورے تھے کہ اضافی اخراجات کو ہم کنٹرول کریں اور اپنی خواہشات کو جو ہے نا تھوڑا سائیڈ میں رکھیں، ضروریات کو فوقیت دیں، تو الحمدللہ سوجل ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ہر مہینے 11ویں شریف کا آپ اہتمام کیا کریں، ماشاءاللہ برکتیں پورا مہینہ خیر و عافیت کے ساتھ ماشاءاللہ پورا گزرے گا، محتاجی بھی نہیں ہوگی۔ کوشش کریں کہ جیسے ہی ہماری سیلری ہاتھ میں آئے، جو بھی ہماری آمدنی کا سلسلہ ہے ہمارے ہاتھ میں آ جائے نا، اکاؤنٹ میں آ جائے، آپ پہلے کوشش کریں کہ صدقہ نکال دیں۔ ہاں، صدقہ نکال دیا، الحمدللہ مال کی بھی حفاظت رہے گی، برکت بھی رہے گی، بڑے بڑے مسائل بھی حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اچھا، میسیجز کافی سارے ہیں زاہد بھائی، یہ استخاروں کے حوالے سے یہ میسیج آیا کہ میرے چاچو کے رشتے کی رکاوٹ کے لیے استخارہ کروانا ہے، رشتہ دونوں طرف سے پسند ہوتا ہے لیکن آخر تک بات پہنچتی ہے تو لڑکی والوں کی طرف سے انکار ہو جاتا ہے۔ چاچو کا نام عبدالرؤوف ہے اور ان کی والدہ کا نام آمنہ ہے۔ لیاقت علی والدہ کا نام ارشاد بی بی، انہوں نے کہا ہے کہ روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم ہیں، کچھ دنوں سے بہت بیمار ہیں، گلے میں درد ہے، سر درد، بخار صحیح نہیں ہو رہا ہے، استخارہ ان کا فرمائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میرا استخارہ کر دیں، میرے الٹے سائڈ کے جسم میں درد رہتا ہے، غصہ چڑچڑا پن بھی ہوتا ہے۔ مریضہ کا نام عشرہ نام ہے جی، اور والدہ کا نام نجمہ ہے۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج آیا کہ آپ میرے بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنا دے اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں جو امی پڑھتی رہیں۔ آپ نوٹ فرما لیجئے۔ عاقب اتاری عرض کر رہا ہوں، کشمیر سے استخارہ کروانا ہے۔ والد کا نام محمد صدیق ہے، وہ جب بھی کوئی کام گھر کا شروع کرتے ہیں تو اس ٹائم کوئی نہ کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اس حوالے سے استخارہ کر دیں۔ کوئی تعویذ وغیرہ تو نہیں کیے ہوئے کسی نے۔ یہ ایک اور میسیج آیا کہ استخارہ کر دیں، ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، عبدالرؤوف نام ہے، والدہ کا نام نفیسہ ہے اور گھر والوں کا نام نازیہ، والدہ کا نام کوثر پروین ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جادو کے اثرات ہیں یا ڈاکٹری علاج ہے، یہ بھی بتا دیجیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے، فائزہ نام ہے، والدہ کا نام ممتاز ہے، جسم میں درد، کندھوں میں درد ہے، کبھی عجیب سی بیزاری، بے سکونی، دماغ میں کھنچاؤ، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہوتا ہے، تو استخارہ کیجیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے، میرا نام زاہد ہے، میری نوکری نہیں لگ رہی، حالانکہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں، برائے مہربانی میرا استخارہ فرما دیجیے۔ آپ استخارے فرما لیجیے۔ یہ ایک میسیج آیا ہے کہ دانت میں درد کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اگر کسی کے دانت میں درد رہتا ہو تو 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم 3 بار پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ دم کریں اور جس دانت پہ درد ہے تھوڑی دیر مسل لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کے دانت کا درد ٹھیک ہو جائے۔ یہ بچوں کے بعد اوقات یہ رہتا ہے، دانت بچوں کے جیسے خراب ہو جاتے ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، بالخصوص بچوں کے دانتوں میں۔ اچھا، جب بچے کی جیسے پیدائش کے بعد 6 مہینے سال کا بچہ ہوتا ہے تو دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں، جب دانت پہلی دفعہ نکلتے ہیں تو اس وقت بھی بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر اب ایسی صورت میں کیا وظیفہ پڑھیں گے؟ اگر ایسی کیفیت ہو، کیونکہ اس وقت بخار بھی چڑھ جاتا ہے بچوں کو اور ہاں، بخار بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت یہ کہ 4 صورتیں، سورہ فاتحہ اور آخری تینوں قل، یہ 3 بار پڑھ کے بچوں پر دم کر دیا کریں، انشاءاللہ الکریم ان کی طبیعت بہتر رہے گی۔ جی، حافظ قرآن بن رہے ہیں، ایک میسیج آیا تھا، تو حفظ قرآن میں آسانی ہو جائے، کیا وظیفہ؟ حافظہ مضبوط ہو اور حفظ کرنے میں آسانی رہے
786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पानी पे दम करके, आप ख़ुद अगर पढ़ सके तो पानी पे दम करके पी लें, वरना घर में से कोई भी ये पढ़ के दम करके बच्चे को पिला दें, इंशाअल्लाहुल करीम हाफिज़ा मजबूत हो। अच्छा, ऊपर एक मैसेज ये भी आया था, उसका रह गया था रूहानी इलाज, मैंने नोट किया था कि अगर किसी को वसवसे आते हों, बुरे ख़यालात आते हों, अजीब व गरीब किस्म की सोचें दिमाग में गर्दिश करती हों, या कुफ्रिया वसवसे दिमाग में वो गर्दिश करते हों, तो अब क्या वजीफ़ा पढ़ें? इसके लिए मैं 2 रूहानी इलाज अर्ज़ करता हूँ। एक तो ये कि फ़जर की नमाज के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें और अपने ऊपर दम कर लें, और दूसरा दिन में किसी भी टाइम 60 मरतबा 60 टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये पढ़ें। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ के पानी पे दम करके आप पी लिया करें। इंशाअल्लाहुल करीम जो वसवसे आते हैं, जो बुरे ख़यालात आते हैं, अल्लाह के करम से इंशाअल्लाह इससे नजात हासिल होगी। माशाअल्लाह। वसवसों से नजात का एक अमल ये भी है कि इनकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए। बिल्कुल, इनकी तरफ तवज्जो ही ना दी जाए, अपने आप को निकालें। वसवसे जो है ना, ये एक दलदल की तरह, बंदा जब इसमें गिरता है ना तो फिर वो धंसता चला जाता है। सही। और वसवसों की वजह से ये परेशान भी नहीं होना चाहिए, ये तो ईमान की मजबूती की अलामत होती है। अल्लाह पाक हमारे ईमान को सलामत रखे, हमें ईमान पर अल्लाह पाक इस्तिकामत नसीब फरमाए। ये जो 2 वज़ाइफ आपको बताएगा, एक तो फजर के बाद पढ़ने के हवाले से आपने बताया सूरह इखलास, वो 11 मरतबा पढ़नी है। ये भी बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है माशाअल्लाह, बहुत बरकतों वाला है। बल्कि इस वजीफ़े के बारे में तो आता है ना कि शैतान गुनाह भी करवाना चाहे तो आपसे गुनाह ना करवा सके। लश्कर भी गुनाह, हाँ, अपने लश्कर के साथ भी अगर पूरी कोशिश करे ना कि गुनाह करवा सके, ना करवा सके, जब तक कि ये खुद ना करे। अल्लाह पाक हम सबको नफ्स और शैतान की शरारतों से महफूज फरमाएँ। जी, इस्तिखारों के जवाब। एक इस्लामी भाई, शादी में रुकावट वगैरह इनकी रहती है, तो इस्तिखारा क्या है? तो इस्तिखारे में जो है वक्ती आजमाइश का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि रोज़ाना जो है 41 मरतबा सूरह इखलास ये रात को सोने से पहले बिछोने पर बैठ कर अपने ये पढ़ें, और उसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें। एक रिश्ते के हवाले से अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह करीम, अल्लाह ने चाहा तो लग जाएगा। इसने ये बात याद रखिएगा कि 90 दिन तक ये अमल करना है, बिला नागा करना है, और अगर मंगनी वगैरह इस तरीके के मामला कुछ हो भी जाते हैं तो ये अमल पूरा मुकम्मल करना है। एक इस्लामी बहन के हवाले से इस्तिखारे के लिए फरमाया था, शरा नाम बताया था इन्होंने, और दर्द वगैरह रहता है इनके जिस्म वगैरह में, इस तरीके से फरमा रहे थे। तो इस्तिखारा क्या है इनका? इनके इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है, इनके इस्तिखारे में बीमारी का ही इशारा आ रहा है। या गनीयू, चलते फिरते उठते बैठते ये विर्द करती रहें, अल्लाह पाक की रहमत से इंशाअल्लाह करीम जिस्म में दर्द वगैरह जो भी है अल्लाह की रहमत से शिफा हासिल होगी। एक सिद्दीक भाई के हवाले से इस्तिखारे के लिए फरमाया गया था कि आया कि इनके ऊपर कोई जादू वगैरह, कोई अमलियात वगैरह ऐसे कोई मामलात तो नहीं है, लेकिन इसका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में इस तरीके के कोई मामलात नहीं आ रहे, नज़र बद का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि रोज़ाना जो है सूरज तुलू होने से पहले तो ये सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीमी अस्तग़फिरुल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीमी अस्तग़फिरुल्लाह 100 मरतबा ये अपना पढ़ने का मामूल बना लें। अल्लाह पाक ने चाहा तो इसमें खूब बरकत रहेगी। एक इस्लामी बहन के हवाले से इस्तिखारे के लिए कहा गया था कि ये बेऔलादी के हवाले से फरमा रहे थे कि बेऔलादी के मामलात हैं, तो इस्तिखारा किया गया है बेऔलादी के हवाले से, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। इस हवाले से आप जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम दोनों मियाँ बीवी जो है इसका विर्द करते रहें, अल्लाह पाक ने चाहा तो साहिब औलाद हो जाएंगे। एक इस्लामी भाई के हवाले से इस्तिखारे के लिए फरमाया था कि इनके रोज़गार वगैरह नहीं लगता, नौकरी वगैरह नहीं लगती, इस्तिखारा किया है। इनके इस्तिखारे में जो है नज़र बद का इशारा आ रहा है। इन्हें चाहिए कि तुलुए आफ्ताब के वक्त जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 300 मरतबा दुरूद पाक जो है अव्वल आखिर 300 मरतबा ये पढ़ना है, और 300 मरतबा ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। तुलुए आफ्ताब के वक्त ये पढ़ें, अल्लाह पाक ने चाहा तो इंशाअल्लाहुल करीम रोज़गार के मामलात आसान हो जाएंगे माशाअल्लाह। देखिए, रोज़गार में बरकत के वज़ाइफ भी आपको बताए गए, दुआएं भी आपको बताई गई, बीमारियों से परेशानियों से नजात के लिए भी वज़ाइफ अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपको बताए गए। जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है ना, नमाज़ों की पाबंदी, ये भी हमारा होना चाहिए। ये वज़ाइफ उन्हीं सूरत में हमें कमा हक़ूक़ फ़वाइद हासिल कर सकते हैं कि जब नमाज़ों की पाबंदी हो, गुनाहों से हम बचें, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की हम कोशिश करें, अल्लाह पाक की इबादत करें, अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और सलामती नसीब होगी, ज़हनी और क़ल्बी सुकून और इत्मीनान नसीब होगा। जो वज़ाइफ जो दुआएँ आपको बताई गई नाज़रीन अपने मामूलात में शामिल रखिएगा, और मुकम्मल अगर प्रॉपर एक रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप दावत इस्लामी के तहत लगने वाली रूहानी
روحانی علاج کے شعبے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی آپ ویب سائٹ وزٹ کیجئے. اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے جس کے ذریعے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے مسائل کا حل پا سکتے ہیں. اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے، سب کے مسائل اللہ پاک حل فرما دے، اللہ پاک سب کی پریشانیاں دور فرما دے. آئیے مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا اللہ یا رحمن یا رحیم، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے پیر و مرشید اور آقا کی ساری امت کی بخشش و مغفرت. یا اللہ پاک ہماری جان، مال، عزت، آبرو، بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اللہ پاک ہمیں عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما. تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما دے. جو بے گھر ہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما دے. جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما، شفا عطا فرما. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا بتایا، اپنے مسائل بتائے، اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، سب پر کرم فرما دے، سب پر فضل فرما دے. اللہ پاک ہماری تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. تو بے حساب بخش کہ بے حساب جرم، دیتا ہوں تجھے واسطہ شاہ حجاز کا. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر. یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے.